السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے اس تعلیمی درس اور کلاس کا عنوان ہے دعا کے ناقبول ہونے کی وجہیں اور اسباب، یعنی کن کن وجہوں سے، کن کن چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا کو رد کر دیتا ہے اور دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے مالا مال فرمائے اور جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے، دنیا میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ دعا یہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دینے والی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ دعا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ایسے بندوں پر ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ان پر غصہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دعا کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس سے دعا کی جائے، جسے پکارا جائے، جس سے گڑ گڑایا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول ہونے والی چیزیں اس دعا کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس دعا کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی جس سے اللہ تعالیٰ دعا کو ٹھکرا دیتا، رد کر دیتا ہے، تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے اپنے علم، حکمت، قدرت، نصرت کے اعتبار سے تصور سے زیادہ قریب ہے۔ ہم سے سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اور ہر رحمت کے حساب سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش بری پر مستوی ہے، جیسا اس کے شایان شان اور اس کے لائق۔ دعا انسان کے دل کو، مومن کے دل کو تر و تازہ، ہرا بھرا رکھتا ہے، دل کو اطمینان، جسم کو راحت عطا کرتا ہے، اور اس کے مزاج کو اللہ تعالیٰ دینی مزاج بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں لاپرواہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، یا دعا میں مطلب پرست ہے، مصیبت آئی تو دعا کیا، مصیبت دور ہوئی تو اللہ کو بھول گیا، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس مختصر سے درس میں آج میں بتلانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں گے کہ وہ کون سی وجہ ہے جس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ دعا کو نہیں قبول کرے گا، دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ بہت ساری وجہیں ہیں، لیکن میں سماج کے اندر موجود چند وجہوں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پہلی،
یہ ہے کہ دعا کرنے میں اخلاص نہ پایا جائے، اور کوئی بھی عبادت بنا اخلاص کا قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص، سچائی نہ پایا جائے۔ اگر دعا میں اخلاص نہیں، یعنی خالص اللہ کے لیے اور خالص اللہ تعالی ہی سے دعا کی جائے گی، اگر اخلاص نہیں پایا گیا تو دعا قطعاً قبول نہیں ہوگی، بالکل کوئی صورت ہی نہیں، کیونکہ ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ دوسری چیز، دعا کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ انہی دعاؤں کے ذریعے دعا کی جائے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنی زبان میں بھی دعا کرتا ہے اور اس میں قبول ہونے والی شرطیں پائی جاتی ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز نبی کی پیروی، تیسری چیز اگر کوئی بندہ دل لگا کر، دل لگانا تو جانتے ہیں نا، کبھی لگایا ہے کہ نہیں؟ دعا سے دل لگا لو، رب سے دل لگا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دل لگا کر، دل کو حاضر کر کے اللہ تعالی کی جانب مکمل پل پڑھ کے، متوجہ ہو کر کے، اللہ تعالیٰ سے اگر کسی نے مناجات نہیں کیا، خشوع اور خضوع کے ساتھ دل کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ پر بالکل پل پڑھ کے، اللہ تعالیٰ پر بالکل متوجہ ہو کر کے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ گویا پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ جب دعا کریں تو دل اور دماغ اور زبان بالکل حاضر ہو، دل لگا کے اللہ تعالیٰ کی جانب ساری دنیا سے کٹ کر، دنیا کی ساری چیزوں سے کٹ کر، الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب، اپنے رب کی جانب مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضر ہو کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور اس حدیث کے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالی سے دعا کرو اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ معلوم نہیں قبول ہو کہ نہ قبول ہو، ایسے آدمی کی دعا قبول، اللہ مانگ رہا ہو، معلوم نہیں قبول کر تو کہ معلوم نہیں نہ قبول کرنا۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے ادعوا اللہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ وَعَلَمُوا، اور یاد کر لو، جان لو، ان اللہ لا یستجیب دعا من قلب غافل اللہ، یاد کر لو، جان لو، بٹھا لو ذہن و دماغ میں کہ اللہ تعالی لاپرواہ غافل دل کی دعا، غافل دل والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ہم دعا کر رہے ہیں، بس دل حاضر نہیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں، قبول ہونے کا ہمیں یقین نہیں، لاپرواہی کے ساتھ اگر ہم دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھائے، اسلم صاحب کھانا لائے کہ نہیں لائے، یا کرتے ہیں دعا، آدمی یقین کرے کہ دعا قبول، دل، دماغ، زبان سب کچھ حاضر کرے، یہ تصور کرے بالکل اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں اور گڑ گڑا کر
گڑ گڑا کر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ. لیکن لاپرواہی کے ساتھ, لاپرواہی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا, لاپرواہی بس اوپر کے دل سے, ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کے رد کر دینے یا نا قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جلدی کرنا, دعا کے قبول ہونے کے بارے میں جلدی کرنا, اور اگر جلدی دعا قبول نہ ہوئی تو دعا کرنا چھوڑ دینا. آج مانگے کل ہی مل جائے, ابھی مل جائے, جلد بازی کی نہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو وہی چیز دیتا ہے جو بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہو, اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بندے کو ایسی چیزیں بھی دے دیتا ہے جو اس کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ. تو اگر کوئی شخص دعا کے قبول ہونے میں جلدی کر کے دعا کرنا چھوڑ دیا, مانگ رہے ہیں 2 سال سے 3 سال سے, نہیں قبول ہوتا ہے, کھلی ولی, ایسے آدمی کی دعا قبول, جلد باز کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دلیل اس کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استجاب لأحدکم ما لم یعجل, کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا اس وقت قبول کی جاتی ہے جب وہ جلد بازی سے کام نہ لے. جلد بازی مطلب ابھی مانگا ابھی مل جائے, ابھی مانگا 1 مہینے کے اندر مل جائے, ابھی مانگا 6 مہینے کے اندر مل جائے, یہ جلد بازی ہے نا. تو جو جلد بازی کرتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. جلد بازی کرتا ہے, کبھی کبھار وہ کہتا ہے قد دعوت فلم یستجب لی, میں نے بہت مانگا لیکن قبول نہیں ہوئی. نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ غیب کا علم کس کو ہے؟ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا دعا کے قبول کرنے کا. ذرا سمجھیے, غیب کا علم کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. اور ہم جان نہیں سکتے ہیں کہ دعا ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے ہم جان جائیں اگر فوراً وہ چیز مل جائے. اور اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ قرآن مجید میں فرمایا. کیا اللہ وعدہ خلافی کرے گا؟ بولو بھائیو, اللہ وعدہ خلافی کرے گا؟ اور ایسا بہت سنتے ہیں, بہت دعائیں کیے لیکن مولانا قبول نہیں ہو رہا. سوال جواب کے گروپ میں اکثر یہ باتیں آتی رہتی ہیں. ہم مانگتے ہیں مل نہیں رہا, کیا وجہ؟ جلد باز کی دعا. اللہ دعا کریں قبولیت پر یقین کرتے ہوئے, انشاءاللہ العزیز دعا قبول ہو. چنانچہ کوئی چیز آپ 15 سال کے تھے تب سے مانگ رہے ہیں, اب تک نہیں ملی ہے, تب بھی برابر رٹ لگاتے رہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے, اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. یاد رہے, آگے میں بتلاؤں گا کہ دعائیں 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں. دعا کے نہ قبول ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگاہ فرمائے, آمین. دیکھیے میرے بھائیوں, ابھی مثال ذہن میں آیا, آپ پیور دودھ لے کر کے آئیے, بھینس کے چھاتی سے, گائے کے چھاتی سے, بکری کی چھاتی سے, اونٹ کی چھاتی سے دوہ کر کے پیور دودھ لائیے. ذرا مثال کو سمجھیے گا. اور ایسی پتیلی میں رکھیے جس میں تھوڑا سا لیمو کا جوس پڑا ہوا ہے, یا پتیلی میلی اور گندی ہے, ہنڈیا میلی اور گندی ہے. جیسے آپ چولہے پر اس دودھ کو گرم کرنے کے لیے رکھیں گے, عبد القدس بھائی, کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سمجھ گئے؟ وہ دودھ پھٹ جائے گا, خراب ہو جائے گا. پیور دودھ ہے, صاف ستھرا دودھ ہے, لیکن ہنڈیا جس میں آپ نے رکھا ہے ایسی چیزیں ہیں جو دودھ برداشت نہیں کرتا, اس کا متحمل دودھ نہیں ہوتا ہے.
آپ جیسے چولہے پر لگائیں گے رکھیں گے کہ گرم کر کے پیوں وہ دودھ پھٹ جائے گا. صحیح ہے تجربہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ایسے نہیں. تو دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے اللہ کی نافرمانیاں اور حرام چیزوں کا ارتکاب، اللہ کی معصیت. اللہ ہم سب کو اپنی معصیت سے بچائے. اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکموں کو نہ ماننا اور گناہ پر گناہ کرتے جانا، معصیت پر معصیت، نافرمانی پر نافرمانی کرتے جانا، ایسے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. معصیت اور نافرمانی کرنے والوں کی دعا، خاص طور پر بڑی معصیت، بڑی نافرمانی کرنے والوں کی دعا، حرام چیزوں کے ارتکاب کرنے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نحن ندعو الالہ فی کل کرب ثم ننساہ عند کشف الکروب کیف نرجو اجابت دعائن کیف نرجو اجابتا للدعائی قد سددنا طریقہا بالذنوب. عربی شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر سنکٹ، پریشانی، دکھ اور مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، لیکن جب وہ پریشانی چھٹ جاتی ہے، وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس سے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ چیز ہم لوگوں کے اندر ہے کہ نہیں؟ یہ چیز ہم لوگوں کے اندر ہے کہ نہیں؟ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، بیماری آئے، تنگی آئے تو خوب رونا، خوب دعائیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ دعا کو سن کر ہماری پریشانی دور کر دے، آرام میں ہو جائیں، سکون میں ہو جائیں، اطمینان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دینا. یہ بے وفائی ہے کہ نہیں؟ مطلب پرستی کی نہیں؟ خود غرضی کی نہیں؟ شاعر کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول کرنے کی امید کیوں کر لگاتے ہیں جبکہ گناہ پر گناہ کر کے، نافرمانی پر نافرمانی کر کے، معصیت پر معصیت کر کے دعا کے قبول ہونے کا دروازہ ہم نے بند کر دیا. نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، معصیت میں لگے ہیں، جس سے دعا کے قبول ہونے کے دروازے اور راستے اور ذریعے بند ہو جاتے ہیں. تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول ہونے کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں؟ معصیت یہ رکاوٹ ہے، نافرمانی اللہ کی رکاوٹ ہے دعا کے قبول نہ ہونے کے لیے. دعا نہیں قبول ہوگی. اسی طریقے سے دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک اور اہم سبب اور ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ جن عبادتوں کا یا جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے کرنا یا کہنا واجب قرار دیا ہے اسے چھوڑ دینا. اللہ کی جانب سے واجب کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دعا رد نہیں ہوتی. ہم غور کریں میرے بھائیو، ہم دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس دنیاوی زندگی میں قربت حاصل کریں اور آخرت ہماری سنور جائے. جب کوئی بندہ اس کے اوپر کوئی چیز واجب ہے، اس واجب کو ادا کرنا واجب ہے اور وہ کر سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس واجب کو ادا نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا ہے میرے بھائی. دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک واجب اور اسی پہ سب کو فٹ کیا جائے گا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف
وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بھلائی کا حکم ضرور بضرور دو اور تم برائی سے ضرور بضرور روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا۔ اگر یہ واجب ہے، حسب طاقت یہ واجب ہے، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ واجب ہے دونوں، نہ خالی بھلائی کا حکم دینا نہیں بلکہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ دونوں واجب ہے طاقت کے حساب سے۔ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے گا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ صحیح الجامع کی روایت سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور جب اللہ بھیجے گا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر جب عذاب آ جائے گا تو اس عذاب کے ہٹانے، بھگانے، دور کرنے کی تم دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے رکنا، یہ واجب طاقت ہے۔ ایک واجب کو تم چھوڑے، پھر عذاب آیا، پھر دعا کرو گے قبول نہیں ہوگا۔ ایسے سارے واجبات جتنا کرنا واجب، آج ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھ پسارے، کان کو صاف کیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اللہ والوں کے دشمن کس طرح مختلف انداز کے اللہ والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور پلان کر رہے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں اتنی جرات ہو گئی؟ اتنی ہمت کیوں ہو گئی؟ آج ہم روتے ہیں، چلاتے، لڑکا بیمار ہے، شفا نہیں پاتا، غربت دور نہیں ہوتی، ظالم کا ظلم ختم نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، نہ اپنی نہ شادی شدہ لوگوں کے بچیوں کی، گھر نہیں بنتا، صراط مستقیم پر نہیں چل پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور ہم دعا کر رہے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ واجب عبادتوں کو چھوڑ دینا۔ اور دیکھیے مسلمانوں میں کتنی لمبی تعداد ہے واجب عبادتوں کے چھوڑنے کی۔ نماز ہی لے لیجئے، عورتوں میں نماز اور پردہ لے لیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب اللہ کے واجب کو چھوڑیں گے تب اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دعا میں رشتے ناطے کاٹنے کی دعا کرنا یا کسی گناہ کے کام کے لیے دعا کرنا۔ اگر آدمی دعا کرتا ہے کہ فلاں سے ہمارا خونی رشتہ ہے وہ کٹ جائے، مولا کاٹ دے، یا کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ مجھے اس گناہ میں کامیاب کر دے، ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان، ذرا سنو خوشخبری، جب بھی کوئی مسلمان، کون؟ مسلمان واجبات کی ادائیگی کرنے والا ہوگا، اسی کو کہیں گے نا۔ جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے، اس دعا کے اندر گناہ کی دعا نہیں ہے یا رشتے ناطے کاٹنے کی دعا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دے دیتا ہے۔ ایک بندہ ہے، دعا کر رہا ہے اور رشتے ناطے کاٹنے کی اس میں دعا نہیں، گناہ کی اس میں دعا نہیں، واجبات کی ادائیگی کرتا ہے اخلاص اور سنت رسول کی پیروی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز اسے ضرور دیتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہی دعا قبول کر لیتا جو مانگتا ہے، مانگ رہا ہے کہ اللہ میرا گھر بنوا دے، اللہ نے بنوا دیا تو اس کی مانگی مرادیاں تو پوری کر دیتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اسی دعا کے بدلے آنے والی کوئی بڑی مصیبت جو جس کے بارے میں علم صرف اللہ تعالیٰ کو، وہ ٹال دیتا۔ مانگی ہوئی مراد پوری نہیں ہوئی، مصیبت ٹل گئی، دعا قبول ہوئی، اس دعا کے بدلے کی نہیں، مانگی ہوئی مراد بھی پوری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اور آنے والی مصیبت بھی نہیں ٹالتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو اس کے نیکیوں میں لکھ دیتا ہے۔ اس کا صلہ اور بدلہ کہاں پائے گا؟ قبول ہوئی دعا کی نہیں۔ تو دعاؤں کے قبول ہونے کی 3 شکلیں ہیں، یا تو مانگی مراد پوری کر دے اللہ تعالیٰ، یا اسی دعا کے بدلے آنے والی مصیبت ٹال دے، یا نیکیوں میں لکھ دے۔ اے لوگو،
دعا کرنے میں کہیں گھاٹا ہے؟ دعا کرنے میں ٹھیک ہے، ہم مصیبت میں ہیں، بچہ بیمار ہے، دعا کریں اللہ شفا دے دے، شفا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، مختار دوسرے بچہ بیمار ہونے والا تھا، مصیبت اور آنے والی تھی، دوسرا بچہ بھی بیمار ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں اللہ دعا نے، لیکن اللہ ہماری نیکیوں میں اس دعا کو لکھ دیا۔ اللہ اپنے گریہ زاری کرنے والے بندوں کی گریہ زاری کو بیکار نہیں کرتا، شرط ہے کہ اس کے اندر قبول ہو۔ تو دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک اور وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہمارے دلوں میں اللہ کے تقوی کی کمی، اللہ کے ڈر کی کمی، اللہ کے خوف کی کمی۔ جب ہمارا دل اللہ کے تقوی سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے خالی رہے گا تو ہم نافرمانی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے تقوی سے لبالب رہے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ تو جتنا ہی دل تقوی سے خالی ہوگا اتنے ہی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر بیان فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک چینج نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت چینج نہ کرے۔ ہم متقی بنیں، ہم پرہیزگار بنیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دلنے والے بنیں، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں کو بدل دے گا، ہماری مصیبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ بات اور جیسے کہ ایک شاعر نے کہا، عربی شاعر نے، نحن ندعو الالہ فی کل کرب ثم ننسى عند کشف الکروب۔ ہم ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہے یہ عادت ہماری کی نہیں ہے؟ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اس مصیبت کے چھٹنے اور دور ہونے کی، اور جب مصیبت چھٹ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ کیف نرجو اجابتا لدعائن، کیسے ہم امید کریں دعا کے قبول ہونے کی جبکہ ہم نے گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے دل کو اللہ کے تقوی سے خالی کر کے دعا کے قبول ہونے کے راستے کو بند کر لیا۔ اور اس درس کے اندر آخری وجہ دعا کے نہ قبول ہونے کی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمائی۔ یہاں مولوی صاحب گھر کیسے بنے گا، بچے کی شادی کیسے ہو؟ حرام کمائی، حرام کمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے والا بنائے اور حلال ہی دے اور ہر حرام ذریعے سے بچائے رکھے۔ حرام کمائی یہ وہ بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے دعا رد کر دی جاتی ہے، بالکل نہیں قبول ہوتی، کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ صاف ستھرا، صاف ستھری چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہ نہ کہیں، عقلی گھوڑا نہ دوڑائیں کہ فلاں تو خالی حرام کماتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، دنیا میں آرام ہے۔ واللہ آزمائش میں اس کو ڈالے ہوئے ہے، اللہ اس کو کس میں ڈالے ہے؟ آزمائش میں۔ وَنُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری پکڑ بڑی مضبوط۔ فرعون کو اللہ نے نہیں دیا تھا، قارون کو نہیں دیا تھا، حامان کو نہیں دیا تھا، ابو جہل کی طوطی نہیں بولتی تھی، ابو لہب کا سکہ اہل مکہ پہ نہیں جمع ہوا تھا، لیکن رزلٹ آپ لوگ جانتے ہیں، نصیحت آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہارون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، ابی بن خلف کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، قارون اور ابو لہب کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اور مومنین کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے ساتھ اللہ نے کتنا بہترین معاملہ فرمایا۔ حرام کمائی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں سے سفر ہے، دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں سے پریشانی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اس کے بال گرد و غبار سے اٹے رہتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جانب، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھاتا ہے،
یا ربی اے رب یہ دے دے، اے رب یہ دے دے. اور رب اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے مانگا جائے تو رب دیتا ہے. دیکھیں قرآن میں ساری دعائیں یا تو اللہم یا ربنا کر کے. یا رب، دعا کے قبول ہونے کے جتنے اسباب ہوتے ہیں اکثر اس کے اندر پائے. ایک تو اس نے ہاتھ اٹھایا، ایک تو وہ سفر کے اندر ہے، ایک تو اللہ کے اسماء و صفات سے ربوبیت کو واسطہ دے کے مانگ رہا ہے، پریشان حال ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے رب یہ دے دے، اے رب یہ کر دے، اے رب. لیکن مطعم حرام وملبس حرام ومشرب حرام وغذی بالحرام فأنا استجاب له. لیکن اس کا کھانا حرام ذریعے سے، حرام کمائی سے، اس کا پینا حرام ذریعے سے، حرام کمائی سے، اس کا لباس حرام ذریعے سے، حرام کمائی سے، اس کی پرورش بھی اس کے باپ نے حرام ہی مال سے کیا. فَأَنَّ اسْتَجَابُ لَهُ. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول فرمائے؟ اگر دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو حلال کمائی کا انتظام کرو. یہ ہیں چند اسباب دعاؤں کے ناقبول ہونے کے. تو اگلے درس میں یاد رکھیے گا، پہلی چیز اخلاص کا نہ پایا جانا، دوسری چیز ہاں بولیے نبی کی متابعت کا نہ پایا جانا، تیسری چیز لاپرواہ دل سے کرنا، اسی طریقے سے حرام کمائی، اسی طریقے سے واجب عبادت کی ادائیگی نہ کرنا یا سستی کرنا، اسی طریقے سے رشتہ ناتا کاٹنے اور گناہ کے لیے دعا کرنا. یہ سارے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نہیں قبول کرتا. میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ ہم اس پر غور کریں، ہم اس پر ریسرچ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین کر کے ان سارے وجہوں کو ختم کریں تاکہ ہم دعا کریں اور قبول ہو، اور دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اے اللہ ہمارا اخلاق، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل اس طرح بنا دے کہ ہمیں تو دعا کرنے پر ابھار، دعا کرنے کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ان تمام ذریعوں سے تو ہمیں بچا لے. تو ہی ہدایت دینے والا جس سے تو ناراض ہو کر ہماری دعا کو ٹھکرا دیتا ہے یا دعا کرنے میں ہمارے اندر لاپرواہی اور سستی پیدا کر دیتا ہے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء.